بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ جلیل اسلامک ایجوکیشن آفیشیل۔ بھائیو، کل بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ حروف تہجی یعنی کہ حروف مفردات یہ کتنے ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو ادائیگی کرنا ہے، یہ کس طرح ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ تو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ حروف تہجی جو ہیں، حروف مفردات، پہلی تختیب، پہلا لیسن جو ہے ہمارا ہے، یہ حروف مفردات جن کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، یہ 29 لفظوں پر مشتمل تختی ہے۔ 29 لفظ ہیں ان کے جو حروف تہجی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اکثر اوقات ہمارے بھائی بہنیں یہ جو پڑھتے ہیں یہ ان کو حروف یعنی کہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو ہم آپ لوگوں کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ انشاءاللہ ہمیں آپ کو حروف تہجی جو پڑھائیں گے، اگر ہماری حروف تہجی یہ پہلی تختیب، پہلا لیسن، اگر ہم اس کو آسانی سے بآسانی ہم آپ لوگوں کو سمجھا پائیں گے، اگر آپ لوگ ان پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی مار نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی فائدہ دے گا۔ آپ حروف تہجی یاد کرنے سے آپ کا تجوید قرآن انشاءاللہ بآسانی ادا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھو میں نورانی قاعدہ ہے میرے پاس، یہ پہلی تختی ہے حروف تہجی میں مفردات۔ حروف مفردات جو ہیں یہ 29 لفظ ہیں، الف سے لے کر یا تک یہ جو لفظ ہیں یہ 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہیں اگر ان کے نقطے کتنے ہیں، جیسے با ہو گیا، تا ہو گیا، سا ہو گیا، جیم ہو گیا۔ اب اگر ہمیں ان نقطوں کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ با ہے، با کے نیچے اگر ایک نقطہ ہے تو وہ با ہی کہلاتا ہے۔ اگر یہی نقطہ ہم اگر اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ با نہیں رہتا، یہ نون بن جاتا ہے۔ جس طرح آگے تا آ گیا، تا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اوپر 2 نقطے ہیں تا کے، اگر یہی 2 نقطے اوپر والے ہم نیچے لگا دیتے ہیں تو یہ تا نہیں رہتا، تا کے بدلے یہ تا سے یہ چینج ہو کر یہ یا میں چینج ہو جاتا ہے، یہ یا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ نون ہو گیا، نون کا اوپر ایک نقطہ ہے لیکن اگر یہ نقطہ ہم نیچے لگاتے ہیں تو یہ با بن جاتا ہے۔ اب یہ جو پورا لفظ لکھے جاتے ہیں، با ہو گیا، تا ہو گیا، سا ہو گیا، اگر پورا لفظ ہے اس کے اوپر نقطے نیچے ہیں اوپر ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ لفظ با ہے، تا ہے، سا۔ اگر یہ کسی 2 لفظوں کو ہم ملاتے ہیں، جیسے با ہو گیا، با کے ساتھ ہم نے لام کو ملا لیا، جس طرح میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، کاف ہو گیا اور کاف کو ہم نے با کے ساتھ ملا دیا تو کاف با زبر کب بن گیا۔ اب اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تا ہو گیا۔ اب دیکھو یہ تا ہے، آپ کے سامنے سکرین پہ آپ دیکھیں یہ تا ہے، اوپر 2 نقطے ہیں، تا ہے، اگر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے الف کو ملا دیا، تا الف زبر تا، سمجھ آ گئی۔ تو جب ہم یہ جو لفظ ہیں ہمارے حروف تہجی ہیں، یہ 29 لفظ ہیں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ اب ان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جن لفظوں کو ہم نے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو لفظ ہمارے نرمی، سیٹی اور موٹے حروف ہیں ہم نے ان کو سمجھنا ہے تھوڑا۔ اگر ہمیں ان لفظوں کی سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں تجوید قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ان میں نرمی والے حروف کتنے ہیں، کون سے ہیں۔ تو نرمی والے حروف جو ہمارے ہیں وہ ہیں 3 لفظ ہیں، نرمی والے حروف 3 ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رال، سا اور را۔ توا کے ساتھ آگے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ را۔ تو یہ 3 لفظ ہیں جن کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو نرم کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے جیسے زبان کو تھوڑا دانتوں کے باہر لے کے آئیں گے۔ جیسے اب میں سا پڑھ رہا ہوں تو سا کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سا۔ اور رال ہو گیا، ہم رال کو کس طرح پڑھیں گے؟ رال، یعنی کہ زبان کو تھوڑا دانتوں سے باہر نکال کے رال۔ اسی طرح ہو گیا ہمارا را، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ را۔ موٹا بھی کریں گے، یہ موٹے حروفوں میں بھی آتا ہے اور یہ نرمی والا بھی حرف ہے، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موٹے میں بھی آتا ہے اور نرمی میں بھی آتا ہے۔ تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، را، اور را بھی موٹا بھی کریں گے، را، سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ہوگی سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے جو حروف ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی 3 لفظ ہیں،
सीटी वाले, जिनको पढ़ते वक्त हमारी सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ सीटी वाले हरूफ 3 कौन कौन से हैं। सौत, अब इसको मोटा भी करना है और सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए। अब आम रूटीन में हमारे भाई जो भाई बहनें हैं वो पढ़ देते हैं कि स्वाद स्वाद, तो ये स्वाद जो पढ़ते हैं, अगर हम तो हरूफ तहज्जी में जाएंगे तो हरूफ यानी कि उसमें तजवीज़ कुरान में जाएंगे तो हम इसको स्वाद को आम रूटीन में स्वाद नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्वाद। अब ये देखिए इसके साथ लिखा गया है, उसने ऊपर इसको तोड़ के लिख दिया है स्वाद। अब स्वाद के साथ उसने अलिफ लगाया, आगे दाल लगा दे और ऊपर इसकी छोटी सी देखो ये ऊपर उसने मद लगा दी है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, खींच के थोड़ा स्वाद। समझ आ गया भाइयों। अच्छा, इसके बाद हो गया सीटी हरूफ में जा हो गया, जिसको थोड़ा सख्ती से पढ़ेंगे जा। उसके बाद हो गया सीन हो गया, सीन को हमने किस तरह पढ़ना है, सीन, थोड़ी सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। इसके बाद हो गया नरमी वाले भी हो गए, सीटी वाले भी हो गए, और मोटे वाले हरूफ कौन से हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। मोटे वाले हरूफ 7 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं, 7 हरूफ हैं। वो कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने बताया था सीटी वाले हरूफ में जैसे बताया था स्वाद था, स्वाद भी मोटा है, स्वाद, ठीक हो गया। इसके बाद स्वाद और ज़ाद जो हैं ये दोनों मोटे हैं, मोटे करके पढ़ना है स्वाद ज़ाद। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है जो मैंने बताया था अभी पहले, आप थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे लाल ज़ा हो गया। ये जो ज़ा है ये मोटा भी है और ये इसको नरमी के साथ भी पढ़ना है। तो ये किस तरह हम पढ़ेंगे, ज़ा। उसके बाद हो गया हमारा त्वा मोटा है, हम इसको थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे तो। इसके बाद हो गया गैन, गैन को भी हम मोटा करके पढ़ेंगे गैन। और इसके बाद हो गया खा भी हम उसको मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि हमारे 7 लफ्ज़ हैं। खा, इसको भी हम मोटा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे खा। इसके बाद हो गया कॉफ। अब कॉफ जो है हमारे 2 हैं, कॉफ, एक कॉफ बारीक है, दूसरा कॉफ मोटा है। जो मोटा कॉफ है उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये हमने ज़हन में रखना है। जो मोटा काफ है उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो ये जो नुक्ते हैं ये मोटे काफ वाले हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉफ, थोड़ा मोटा कर देंगे। इसी तरीके से बेटा भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये हरूफ तहज्जी जो हैं अगर आप लोगों को ये आसानी आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह तजवीद कुरान पाक पढ़ने में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, यही चीज़ें याद रखने, बुनियादी चीज़ें हैं ये। सीटी वाले हरूफ हो गए, नरमी वाले हरूफ हो गए, मोटे वाले हरूफ हो गए। इंशाल्लाह ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ कैसे हमने अदायगी करना है, कैसे पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये अपने बच्चों को ये पढ़ाएं, समझाएं कि ये ऊपर से नीचे लफ्ज़ों को बताएं कि ये लफ्ज़ ऊपर है। अब ये लाइन जो है ऊपर से ता हो गई, उसके नीचे खा हो गया, इसी तरह यूं लाइन में लेके जाएं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं भाइयों, ये देखो अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाएं आप। ये देखें, ये पहचान दिलवाएं, ये लफ्ज़ क्या है, ता है, ता के नीचे क्या है, दाल है, दाल के नीचे क्या है, शीन है। उसके बाद ये क्या है, आइन है, आइन के बाद लाम है। इसी तरीके से यूं भी सुने बच्चों से, यूं भी सुने और यूं भी सुने, और ये पूछे कि ये लफ्ज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये इस तरह आप अपने बच्चों से पढ़ें या पढ़ाएं, उनको समझाएं और उनसे सुने और उनको नुक्ते याद करवाएं। बेसिकली चीज़ ये है कि अगर हमें नुक्तों का पता होगा भाई हम ये नुक्ता किस चीज़ का है, तो इंशाल्लाह किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। अब आप जैसे कॉफ मैंने आपको बताया है, कॉफ है, कॉफ मोटा है, उसके 2 नुक्ते हैं। अब ये नुक्ते ऊपर हैं तो हम किसी से अपने बच्ची से पूछ सकते हैं कि कॉफ है, कॉफ मोटा है, उसके कितने नुक्ते हैं, तो वो बच्चा बताएगा आपको 2 नुक्ते हैं। आप उनसे ये पूछेगा कि ये 2 नुक्ते ऊपर हैं, अगर हम इनमें जो कॉफ के 2 नुक्ते हैं, अगर एक नुक्ते को हम ख़त्म कर देते हैं तो एक नुक्ता बाकी बचता है, तो वो क्या बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जब ये भी नुक्ता जो है एक बच जाएगा तो ये कॉफ का कॉफ नहीं रहेगा, ये फा बन जाएगा। समझ आ गई। इसी तरीके से बा हो गया, बा का नुक्ता एक है, कहाँ पर है, नीचे। अगर यही नीचे वाला नुक्ता हम अगर ऊपर लगा देते हैं तो ये बा नहीं रहेगा, ये नून बन जाएगा।
تا ہے، تا کے دو نقطے ہیں اوپر ہیں، اگر یہی دو نقطے اوپر والے ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں تو یہ تا نہیں رہتا، یہ یا بن جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے 3 نقطے والے لفظ کون کون سے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ تو 3 لفظ والے نقطے لفظ جو ہیں وہ 3 نقطوں والے جو لفظ ہیں وہ 2 ہیں۔ کون کون سے؟ سا اور شین، ان 2 لفظ ہیں، ان کے 3 نقطے اور اوپر ہی ہیں۔ اب اسی طرح جیم ہو گیا، جیم ہے، اس کا 1 نقطہ ہے، درمیان میں ہے۔ اب یہی لفظ اگر یہ درمیان والا نقطہ ہم ہٹا کے اوپر لگا دیتے تو یہ کیا بنتا ہے؟ تو بچوں کو پہچان ہونی چاہیے، یہ جو نقطہ درمیان میں ہے، یہی نقطہ اگر ہم اوپر لے جاتے ہیں تو یہ جیم نہیں رہتا، یہ خا بن جاتا ہے۔ اگر یہی نقطہ جو درمیان میں ہے، جیم کے اندر ہے، یہ جیم ہے، اگر اوپر لگاتے ہیں تو خا ہے۔ اگر یہ نقطہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، نہ نقطہ درمیان میں ہے نہ نقطہ اوپر ہے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم بچوں کو بتائیں گے۔ تو اگر نقطہ نہ اوپر ہوگا نہ درمیان میں ہوگا تو یہ نہ جیم کہلائے گا نہ خا کہلائے گا، یہ ہا بن جائے گا، ہاں۔ اسی طریقے سے دال ہو گیا۔ اب دال خالی ہے، دال کے نقطے نہیں ہیں، زال ہے، زال کا نقطہ ہے اوپر ہے، زا ہے، را ہے۔ زال اور زا میں فرق پتہ ہونا چاہیے کہ زا کیا ہوتا ہے، زال کیا ہوتا ہے۔ زال نرمی والا حروف ہے، زال پڑھا جاتا ہے۔ زا جو ہے یہ سختی والا حروف ہے، اس کو زا پڑھیں گے۔ اس کا بھی 1 نقطہ ہے اوپر اور زا کا بھی 1 نقطہ ہے، زال کا بھی 1 نقطہ ہے، زا کا بھی 1 نقطہ۔ اسی طریقے سے سین ہو گیا، سین خالی ہے، سین کے کوئی نقطے نہیں ہیں۔ اگر یہی اس سین کے اوپر ہم 3 نقطے لگاتے تو یہ سین نہیں رہتا، یہ شین بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صاد ہو گیا، صاد موٹا ہے، ہم اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، اس کے اوپر تھوڑی مادہ چھوڑ دیں، ایسے سمجھ لیں۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صاد۔ اور اگر اسی صاد کے اوپر ہم 1 نقطہ لگاتے ہیں یہ صاد نہیں رہتا، یہ ضاد بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے تو ہو گیا، تو کو موٹا کر کے پڑھنا تو۔ اس کے بعد ہو گیا زوا، ہو گیا، زوا کے اوپر 1 نقطہ، یہ نرمی میں بھی شامل ہے اور یہ موٹا بھی اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بعد عین ہو گیا، عین کو ہم کیا کریں گے؟ حلق سے، یہ ہاں سے نکالیں گے، عین۔ پھر غین ہو گیا، غین موٹا کر عین کے اوپر 1 نقطہ لگاتے جو عین نہیں رہتا، یہ غین بن جاتا ہے۔ تو آپ بچوں سے پوچھیں کہ عین کے کتنے نقطے ہیں، غین کے کتنے نقطے ہیں۔ اگر وہ اس سے پوچھیں کہ اگر عین کے کتنے نقطے، اگر وہ کہتے ہیں کہ عین کے نقطے نہیں ہیں تو آپ اسے فوراً بتائیں کہ ہاں عین کے اوپر نقطے نہیں ہیں، مان لیتے ہیں۔ اگر عین کے اوپر ہم نقطہ لگا دیتے تو یہ کیا بنتا ہے؟ تو آپ کا بچہ اگر اس کو پہچان ہوگی تو آپ کو فوراً بتائے گا یہ عین کا اگر آپ اوپر نقطہ لگاتے تو وہ عین نہیں رہتا ہے، وہ غین بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فا ہو گیا، آپ کے سامنے فا کا 1 نقطہ ہے، فا کا 1 نقطہ ہے۔ اگر یہی نقطہ فا کا نقطہ 1 کو ہم 2 کر دیتے ہیں تو یہ فا کا فا نہیں رہتا، یہ قوف بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح قاف موٹا ہو گیا، او قاف بریک ہو گیا، موٹے قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے قاف۔ اس کے بعد کاف ہو گیا، کاف۔ لام، لام کے اوپر مد تھوڑا کھینچ کے بچوں کو سمجھیں، لام میم۔ یہ جو میم ہے اس کو بھی ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، میم لام میم۔ اب نون، نون۔ اب یہ جو واو ہے، واو جو ہے اس کو ہم کچھ ہمارے قاری صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واو کو واو پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں واو پڑھتے ہیں۔ تو اوپر اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مد ہے، واو پڑھ لو آپ کی مرضی، واو پڑھ لو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد ہا، حمزہ، یا۔ اب یہ جو یا ہے لکھنے میں یہ 2 مرتبہ لکھی گئی ہے یا، لیکن دونوں کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ اگر یہی نقطے 2 نیچے اگر اوپر لگاتے ہیں تو پھر وہی تا بن جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو، مجھے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان حروفوں کے ہم نے پہچان دلوائی، سب سے ہمارا بیسیکلی جو سبق ہے وہ ان لفظوں کی، حروف مفردات کی پہچان دلانا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیا، آپ اپنے بچوں کو یہ میری ویڈیو کو انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور آپ یہ ویڈیو سن کے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو آپ پڑھائیں، سمجھائیں کہ یہ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ حروف تہجی جو ہیں یہ 29 لفظ ہیں، پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ 29 لفظوں پر مشتمل تختی ہے۔ اگر ہم ان کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے تو ہم کسی جگہ پہ بھی ہم مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ لفظوں کی اگر پہچان ہونے سے ہم کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوگی۔
قرآن پاک میں پڑھنے سے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا یہ نقطہ اوپر آ رہا ہے، یہ نقطہ نیچے آ رہا ہے، اگر اوپر آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے، نیچے آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے۔ اب جب ہم یہ پڑھ لیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نقطوں کی پہچان ہو جائے گی، تو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں پہلے بھی بتا چکا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو انشاءاللہ یہ پڑھائیں، سمجھائیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کل انشاءاللہ بناؤں گا، تو مزید آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ لفظ جو ہیں، اگر ان لفظ کو بیسیکلی ان کا جو سرا ہوتا ہے نقطوں کے ذریعے، اگر نقطے آپ کو یاد ہوں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے با ہو گیا، اب با کا ایک نقطہ ہے، یہ پوری لکھی جائے گی تو یہ با بن جائے گا، لیکن اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا سرا بناتے ہیں تو اب نقطے کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرے گا۔ یہ سرا تو ایک جیسا ہوگا، تا کا ہو گیا، سا کا ہو گیا، اس کے بعد نون کا ہو گیا، با کا ہو گیا، سرا ایک جیسا ہوگا، لیکن ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ نقطوں سے ہوگی۔ اگر نقطہ اوپر ہویا تو نون کہلائے گا، نیچے ہویا تو با کہلائے گا۔ اگر اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تو تا ہوگا، اگر دو نقطے نیچے ہوں گے تو یا ہوگا، یہ اوپر تین نقطے ہوں گے جیسے سا ہوگا۔ یہ ہمیں نقطوں سے پہچان ہوگی۔ آپ سب سے پہلے آپ بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو نقطے کے بارے میں بتائیں، تاکہ نقطے یاد ہوں گے تو ہم آگے چل سکیں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل میں نئی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گے اس بارے میں، تو انشاءاللہ ہم آگے کل پڑھیں گے۔ تو آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ ان کو سنیں گے، آپ میری ویڈیو کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ آن لائن قرآن پاک کا بھی ہم سبق دیتے ہیں، انشاءاللہ آن لائن قرآن پاک بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بھی اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اگر قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے، اس کو شوق ہے، جذبہ ہے، تو وہ ہمارے پاس پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ تو آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے میرا نمبر ہے، واٹس اپ نمبر ہے 0360 دوبارہ ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سن لیجیے گا۔ آن لائن قرآن پاک کے لیے 0301 960 1878، یہ میرا آن لائن یعنی کہ پڑھانے والا جو نمبر ہے، واٹس اپ نمبر بھی ہے، اسکائپ نمبر بھی یہی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آن لائن قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔